طالبان کی فتح نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. شاید اس کی وجہ وہ تیزی تھی جس سے انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا. ہماری سڑکوں پر بہت سے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کیونکہ انہیں ایسے مواقع کم ہی میسر آتے ہیں. لیکن ذوق سے قطع نظر سب سے اہم رد عمل افغانستان پر نظر رکھنے والوں کی طرف سے آیا کہ ہم برسوں سے یہ دیوار پر لکھی تحریر آپ کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے. ایک پرانے دوست جو کبھی واشنگٹن کے اقتدار کی راہداریوں میں گھوما کرتے تھے نے امریکہ کے افغانستان پر حملے کے فوراً بعد مجھے کہا تھا کہ میں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ یہ جنگ آپ ہار جائیں گے. ان کے بیان کے پیچھے تاریخ، جغرافیے اور مزاحمت کی روایت کا ادراک تھا. میرے جیسے کچھ لوگ لیکن تب بھی یقین رکھتے تھے کہ شاید اس بار نتائج مختلف ہوں. خود امریکہ کو بھی بالآخر ٹھہر کر سوچنا ہی پڑا اور پھر طالبان بھی کئی دہائیوں سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے صلح پر آمادہ ہوئے. کابل میں امریکی وائس رائے رامسفیلڈ کی جانب سے ان کی بار بار کی پیشکشوں کو مسترد کیے جانے کے بعد کیونکہ ان کے خیال میں طالبان اب تاریخ کا حصہ بن چکے تھے، طالبان نے اپنے کچھ پرانے طور طریقوں پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا. چٹانوں کے پیچھے سے چھوٹے چھوٹے جتھوں کی صورت میں اپنے دیکھے بھالے علاقے میں مزاحمت نے ماضی کی بہت سی طاقتوں کو ناکوں چنے چبوائے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ کسنجر کا یہ مشورہ بھی انہیں یاد ہی ہوگا کہ انہیں جیتنے کے لیے صرف زندہ رہنا ہی کافی ہوگا. امریکی مدد سے وہ نہ صرف زندہ رہے بلکہ کامیاب بھی ہوئے. طالبان کے برعکس نیٹو افواج نے تاریخ کی کسی کتاب کو تو چھوڑیے، اپنے میدان جنگ کے مینولز پر بھی توجہ نہیں دی. بغاوت سے لڑنے کے لیے بھی دیگر تمام جنگوں ہی کی طرح لڑائی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حکمت عملی سے بھی زیر کرنا ضروری ہوتا ہے. فوجی حکمت عملی میں یہ دونوں طریقے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ہی ایک دوسرے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتے ہیں جب تک کہ مشن مکمل نہ ہو جائے. کاؤنٹر انسرجنسی میں اسلحے سے کہیں زیادہ حکمت عملی جنگ کے نتیجے پر اثر انداز ہوتی ہے. اس پر عمل درآمد البتہ انتہائی مشکل ہے، خاص طور پر امریکہ جیسی بدمست ریاستوں کے لیے جن کے نزدیک ہر مسئلے کا حل ہتھوڑا ہے. امریکہ کی یہی غلطی اس کی شکست کے لیے کافی تھی اور عین ممکن ہے کہ کسی مرحلے پر واشنگٹن نے میدان جنگ میں فتح کے تمام عزائم کو ترک ہی کر دیا ہو. 2005 میں جب اس نے افغان نیشنل آرمی بنانے کا فیصلہ کیا، یہ ایک حیران کن بات تھی کہ جب روایتی جنگ کے طور طریقوں میں دنیا کی بہترین فوج یہاں ناکام ہو چکی تھی تو پھر ایک اور روایتی فوج کھڑی کرنے کا کیا مقصد تھا. لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ پالیسی کس کے فائدے کے لیے بنائی گئی تھی. اگلے کئی سالوں کے دوران اس منصوبے نے بدنام زمانہ فوجی صنعتی کمپلیکس کی جیبوں میں اربوں ڈالر پہنچائے. چونکہ پیسہ کمانا ہی اصل مقصد تھا، افغان نیشنل آرمی کو ایک مہنگے ماڈل پر بنانا لازمی تھا. یہ ہائی ٹیک سپورٹ سسٹم کے بغیر خود کو برقرار نہیں رکھ سکتی تھی اور اس کو بنانے والے جانتے تھے کہ یہ ٹیکنیکل سپورٹ صرف دفاعی ٹھیکیداروں کے ذریعے ہی اسے پہنچائی جا سکتی تھی، لیکن انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. جب افغان نیشنل آرمی کو یہ سپورٹ نہ ملی اور اس کے بغیر یہ بکھری تو سب سے زیادہ دکھ اس کے افسران کو ہی ہوا ہوگا جنہیں لگتا تھا کہ یہ ٹیکنیکل سپورٹ انہیں ہمیشہ میسر رہے گی. دراصل افغان نیشنل آرمی ایک اہم خطے میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے امریکی ڈیپ سٹیٹ کی ایک اور چال تھی. دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بہانہ بہت پہلے ہی اپنی طبعی عمر مکمل کر چکا تھا. سب جانتے تھے کہ امریکہ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا، خاص طور پر جب یہ واضح ہو چکا تھا کہ غیر ملکی فوجوں کی موجودگی مزید دہشت گرد پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی تھی. اسی سے اوباما کے لڑائی کے ساتھ ساتھ بات چیت جاری رکھتے ہوئے جنگ سے باہر نکلنے کی حکمت عملی کے نظریے نے جنم لیا تھا. واشنگٹن کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اوباما کی پالیسی کو سبوتاژ کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا. یہ دلیل کے مخالف سے بات کرنے سے پہلے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا ضروری ہے اتنی منطقی لگتی ہے کہ انسان اس امکان پر غور ہی نہیں کر پاتا کہ اگر اس عمل میں توازن دشمن کے حق میں جھک گیا تو کیا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہوا اور بعد کے برسوں میں فوجوں میں اضافے کے باوجود طالبان طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے گئے. یوں افغانستان میں فوجیں برقرار رکھنا اور نکال لینا دونوں ہی تقریباً ناممکن ہو گئے. دوسری طرف طالبان دونوں صورتوں کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے. 9/11 کے بعد کوئی بھی ترقیاتی کام مقامی قبائلی جنگجو سرداروں کو تحفظ کی رقم دیے بغیر شروع نہیں کیا جا سکتا تھا، جو کہ اکثر طالبان کا وفادار ہوتا تھا. پوسٹ کی تجارت جس پر ملا عمر نے مذہبی بنیادوں پر پابندی لگائی تھی، طالبان کی مزاحمت کے لیے مالی امداد کی خاطر دوبارہ شروع ہو گئی. ان کی طرف سے کیا گیا سب سے دانشمندانہ اقدام مقامی گورننس کا نظام قائم کرنا تھا. انہوں نے تنازعات کو تیزی سے حل کرنے والا نظام قائم کیا. اگرچہ اس وقت یہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن طالبان نے اس سے جو حمایت دیہی علاقوں میں حاصل کی جہاں زیادہ تر افغان آباد ہیں، اس نے ان کو اس بجلی کی سی رفتار سے تمام ملک پر قبضہ قائم کرنے میں مدد دی کہ ہم سب ششدر رہ گئے. دیہی علاقوں کے کنٹرول نے طالبان کو کئی دوسرے فوائد بھی دیے، جن میں سے ایک قابض طاقتوں سے دیت کی رقم وصول کرنا تھا. شاہراہوں پر نیٹو کے قافلوں کی نقل و حرکت باغیوں کی گھاتوں سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس کے پاس ان کو حفاظت کے لیے رقم ادا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا. ایک دہائی پہلے یہ رقم $15 کروڑ سالانہ تھی. اس میں افیون کی تجارت اور ترقیاتی منصوبوں پر کمیشن کو جمع کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ طالبان ہر سال امریکہ کی جیب سے $50 کروڑ نکال رہے تھے. پچھلی 2 دہائیوں کے دوران کوئی بھی نقشہ جس میں طالبان اور کابل حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں کو دکھایا گیا ہو، یہ واضح کر رہا تھا کہ طالبان کابل کو گھیرے میں لے کر اس پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں.
सोवियत इनखला के बाद देही इलाकों पर मुजाहिदीन के कंट्रोल ने इनको हिकमत अमली के हवाले से बहुत मदद दी थी, क्योंकि पीपीडीए अपने मोर्चों तक ही महदूद थी। जिस चीज़ ने तालिबान के कारनामे को मजीद खीराकुन बना दिया है वो ये हकीकत है कि मुजाहिदीन के साथ तो पूरी दुनिया थी, जबकि तालिबान को अकेले ही ये जंग लड़ना थी, मां सिवाय पाकिस्तान जैसे हमसायों की थोड़ी बहुत मदद के, क्योंकि ये हमसाए भी पूरी तरह दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों की काबुल में मौजूदगी के बायस एक खास हद से ज्यादा इनकी मदद नहीं कर सकते थे। पिछले कुछ अरसे में अफगानिस्तान में ये तासुर बहरहाल फैल चुका था कि दोनों ही मुतहारिब कुव्वतें बंदूक के जोर पर अपना फैसला नहीं मनवा सकेंगी। ताहम ये सूरत हाल भी तालिबान के लिए ज्यादा मुआवन थी, क्योंकि इन्हें तो जीतने के लिए सिर्फ जिंदा ही रहना था, जबकि हो ये रहा था कि अमेरिका सिर्फ जिंदा रह रहा था, जबकि तालिबान मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। ये सूरत हाल उस वक्त तक बरकरार रही जब तक कि ट्रंप और बाइडेन इंतजामिया ने बिलाखिर अपनी अफवाज को अफगानिस्तान से निकाल नहीं दिया। बेशक अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मैदान जंग में और बाहर दोनों की मेहनत की वजह से शायद तालिबान ने निस्बतन आसानी के साथ अफगानिस्तान में दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लिया है, लेकिन इनके सामने चैलेंजेस की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनके बारे में इतनी बार बात हो चुकी है कि दोबारा से गिनवाने की जरूरत नहीं है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए वो इस तरह से इंसानी हकूक और ख़वातीन के हकूक वगैरह वाली बातों को तो तस्लीम नहीं करने वाले जैसे हम चाहते हैं। कुछ की नसीहतें वाक़तन मुखलिसाना ज़रूर होंगी, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ ये साबित करने के लिए बार बार इन बातों को उठा रहे होंगे कि तालिबान से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। दोनों कैंपों को यही मशवरा है कि थोड़ा सब्र करें। अफगान किसी और के लिए काम नहीं करेंगे और ना ही वो ऐसा करते हुए नजर आना पसंद करेंगे। अगरचे अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त हो सकता है, मैं फिर भी अंदाजा लगाने की कोशिश जरूर करूंगा। जब कभी भी तालिबान का इक़्तिदार मजबूत होगा तो वो तमाम बैरूनी कुव्वतों बशमूल अमरीका और भारत के साथ बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वो इनसे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास यकीनन देने को बहुत कुछ है और इसकी हिमायत पर वो शुक्रगुजार भी होंगे, लेकिन वो हमें अपनी पॉलिसियों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं देंगे और किसी सूरत भी अपनी रिवायात के खिलाफ नहीं जाएंगे। बेहतरीन हिकमत अमली यही होगी कि हमने अमरीकी इनखला के बाद अफगानों की मदद के हवाले से जो पॉलिसी बनाई थी उस पर अमल पैरा हों और खित्ते में नई पैदा होती सूरत हाल पर अपनी नज़र जमाए रखें, जहां एक नई ग्रेट गेम का आगाज़ हो रहा है। जैसा कि कदीम फारसी कहावत है कि ना पाए मानधन न जाए रफ्तन, हमें यही रहना है।